آپ سارے حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر یہ ماہ مبارک رمضان شریف ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً میں کچھ تاریخی حوالے سے عرض کرتا چلوں۔ میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے 12 مرتبہ آپ نے سن رکھی ہے، پڑھ رکھی ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ایک اور اسلوب یاد رکھیں آپ لوگوں کے نالج کے لیے کہ جب بھی کسی آیہ مقدسہ میں یا ایھا الذین آمنوا ہو تو سمجھ جایا کریں کہ یہ سورت جو پڑھی جا رہی ہے یہ مدنی سورت ہے۔ جب کبھی کسی آیہ مبارکہ میں بیشتر مقام پر یا ایھا الناس کہہ کر بلایا جائے تو وہ سورت مکی ہوا کرتی ہے۔ یا ایھا الناس کہا جائے تو مکی ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا جائے اکثر و بیشتر جو مقامات آئے ہیں اسے وہ مدنی سورہ ہوتی ہے۔ چونکہ یہ سورہ پاک سورۃ البقرہ مدنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو دیکھیں کہ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی 1 مہینے کے روزے فرض تھے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ کیا جناب حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر بھی مہینے کے روزے تھے؟ یا جناب آدم علیہ السلام نے بھی ایسی کوئی تلقین کی ہے؟ تو ہمیں احادیث سے، قرآن سے 1 مہینے کے روزوں کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن قرآن کہتا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ خطاب بھی ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے۔ تو سامعین محترم یاد رکھیں یہ 1 مہینے کے جو روزے ہیں صرف اور صرف رسول اللہ کی امت پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، ہمارا اعزاز ہے امت محمدیہ کا۔ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جناب حضرت آدم علیہ السلام 1 مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے، وہ ان پر فرض تھے۔ اسے ایام بیعت کے روزے کہا جاتا ہے۔ جب چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے، جناب آدم علیہ السلام ان 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے وہ ہمیشہ ہی روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے 1 دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن وہ افطار کرتے تھے۔ 1 دن رکھا، 1 دن نہیں رکھا، 1 دن چھوڑ کے وہ کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزوں میں بہترین طریقہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا، جو 1 دن رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے۔ جناب حضرت سلمان علیہ السلام آپ 1 مہینے میں 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جناب کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے ویسے ایام بیعت کے روزے حضرت موسیٰ بھی رکھتے تھے، لیکن کوہ طور پر جب آپ گئے 40 دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے رہے، وہاں پر 40 دن کا آپ نے بھی روزہ رکھا۔ اب قرآن حکیم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر جب نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تم سے پہلے بھی روزے فرض تھے، جیسے کیے گئے تم پر بھی فرض کیے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ہمیں تمہارے روزوں کی تو تھوڑی ضرورت ہے، تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس لیے ہے فائدہ تاکہ تمہیں پہنچے، لعلکم تتقون، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ متقی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ اور جب یہ جو معنی ہے نا تقوی،
یہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے کہ جب لفظ متقی بولو تو معنی یہ ہوتا ہے لفظی کہ اللہ سے ڈرنے والا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عبادات بھی کرتا ہے, وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے, وہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے, یعنی اللہ کے احکامات پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے, اسے متقی کہا جاتا ہے. اس کے حوالے سے لفظ بولا جاتا ہے صوم. آپ دیکھیں نا مکی صورتوں میں جو زمانہ جاہلیت میں کانسیپٹ یہ والا تھا ہی نہیں, بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. حضور نے فرمایا بھائی یہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس دن ہمارے پیغمبر جناب کلیم اللہ کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی, ہم اس لیے یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو جناب کلیم اللہ کے زیادہ قریبی ہیں, ہم بھی یہ دن کا روزہ رکھیں گے. لیکن حضور نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری مشابہت یہودیوں کے ساتھ ہو جائے, تم 10ویں کے ساتھ 11ویں کا ملا لیا کرو, ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. علماء نے لکھا ہے اب 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں, 2 روزے رکھیں, ایک رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. بہرحال مدینہ پاک میں ٹرینڈ کیا تھا؟ 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ عز و جل نے قرآن حکیم میں لفظ صیام استعمال کیا. صیام کا معنی ہے برداشت کرنا, رک جانا, روزے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. روزے کو صوم کہتے ہیں, عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں, اس کا معنی ہے رک جانا. عربی جو لوگ تھے وہ صیام کا لفظ صوم کا کس لیے استعمال کرتے تھے؟ انہوں نے دور دراز علاقوں کا سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنے اونٹ جو تھے نا, اونٹ تو ان کی عادت کے مطابق چلتے تھے, لیکن جو ان کے گھوڑے ہوتے تھے, گھوڑا چونکہ نرم طبیعت کا ہوتا ہے, نازک ہوتا ہے, حالانکہ کام بڑے سخت بھی کرتا ہے, وہ اپنے گھوڑوں کو کھانا پانی یہ جب انہوں نے سفر کرنا ہوتا بند کر دیتے تھے, ایکسرسائز نہیں کرواتے تھے. آج کل ہے نا حج کے لیے جائیں تو ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا چلنا ہوگا تو پہلے اتنے کلومیٹر واک کریں تاکہ آپ عادت پڑ جائے. تو گھوڑوں کو پہلے وہ کھانا پانی دینا بند کر دیتے تھے. جب وہ ریگستانوں میں سفر کیا کرتے تھے, گرم ہوا کے تھپیڑے جب آ کر منہ پہ لگتے تھے تو جو مدینہ کے لوگ تھے, جو عربی تھے, وہ اپنے چہروں پر نقاب اوڑھ لیتے تھے تاکہ گرم ہوائیں ہمارے جسم کو جلا نہ سکیں. اس وقت جو ان کے گھوڑے ہوتے تھے وہ گرم ہوا کو برداشت کیا کرتے تھے, اور اچانک سے جب گرم ہوا تیز چلتی تھی گھوڑا رک جاتا تھا تو استعمال کرتے تھے لفظ کہ اس گھوڑے نے گرم ہواؤں کو برداشت کیا ہے. وہاں پر لفظ صوم استعمال ہوتا تھا. قرآن نے وہی لفظ استعمال کر دیا کہ جو بھوک سے, پیاس سے, جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان سے وہ رک کر ہر چیز کو برداشت کر رہا ہے, ہمارا رب راضی ہو جائے. تو لفظ صیام استعمال کیا کہ اسے روزہ کہا جاتا ہے جو ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے. یہ اس کا میں نے ایک معنی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے. کتنی عبادتیں آپ کے سامنے قرآن پاک نے بیان کی ہیں, ان میں سے یاد رکھیں واحد عبادت نماز ہے جس میں فوراً ہی سختی کر دی. نماز میں فوراً سختی کی کہ بچہ جو ہے وہ 7 سال کا ہو اسے نماز پڑھائی جائے, 10 سال کا ہو سختی سے اسے حکم دیا جائے. نماز میں فوراً سختی کی, لیکن روزے میں سختی نہیں کی. 3 کا کہا. انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں نے بیان کی ہے, 9 رکھے, پھر کسی نے 1 دن رکھا, 1 دن چھوڑا. آہستہ آہستہ کرتے ہوئے جو عالمگیر مذہب تھا اسلام, جو عالمگیر مذہب تھا, اس کے لیے پھر کہا اب قیامت تک کے لیے یہی اصول باقی رہے گا, 1 مہینے کے روزے فرض, یعنی آہستہ آہستہ روزوں کو پھر مہینے کے پورے فرض کر دیے گئے. اسی طرح شراب کا حکم تھا, فوراً سے شراب کو حرام نہیں کیا گیا, آہستہ آہستہ ان لوگوں کی جان چھڑائی گئی کہ یہ نرم طبیعت لوگ ہیں, ابھی ابھی دین اسلام میں آئے ہیں,
اگر سختی کر دی تو کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ میں نے پچھلے جمعے لا اکراہ فی الدین پر گفتگو کی تھی کہ دین میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ اس لیے منبر و محراب پر بیٹھنے والے علماء کو بھی چاہیے کہ دین میں اتنی سختی نہ کریں کہ آنے والا متنفر ہو جائے۔ ہمارے پیر صاحب فرماتے تھے کہ آپ ڈرانے والی روایات سنایا کریں لیکن محبت والی تھوڑی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی احادیث بھی موجود ہیں، حضور کی شفاعت والی موجود ہیں۔ حضور کی محبت سکھائیں تو طریقہ کار یہ رکھ لیں کہ جب لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت بیٹھ جائے، سچی محبت کرے گا، وہ ساری سنتوں پر عمل کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ڈرانے والی حدیث نہ سنائی جائے، وہ بھی سنائیں، لیکن ہر وقت صرف لوگوں کو ڈرانا اور دین میں سختی سے ایسی چیزوں کو بیان کرنا کہ تم نے یہ کیا تو تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی، یہ کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ کیا تو باطل ہو جائے گی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ سامعین محترم، قرآن حکیم میں تتقون کا لا سایہ، اللہ سے ڈرنے والا، فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر جو شام تک غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، یہ ساری چیزوں سے بچ رہا ہوتا ہے، لیکن صرف اس کا بھوکا رہنا ہم نہیں دیکھ رہے۔ اس طرح تو کئی دنیا ہے، میڈیکل میں ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ اس کو ہم روزہ کہتے ہیں نا، تو وہ صبح سے شام تک معدے کو خالی رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ معدے کا روزہ تو بتا دیا ہے ڈاکٹرز نے بھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہے، تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اس طرف کیوں نہیں آ رہا؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے بازاروں میں ہماری لڑائیوں کی جو ریشو ہے عام دنوں سے زیادہ رمضان میں ہوتی ہے۔ ہر شخص اس سے ذرا سی آپ بات کریں، کہتے دیکھ میرے ساتھ ٹیڑھی بات نہیں کرنی، میرا روزہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی لڑائی کے انداز میں گفتگو کرے تب کہو کہ میرا روزہ ہے، یعنی میں صبر کروں گا، میرا روزہ ہے۔ لیکن یہاں پر لڑائی کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے کہ تنگ نہ کر، میرا روزہ ہے ورنہ میں دوسری طرف سے تجھ سے نپٹوں گا۔ اور آپ دیکھ لیں بازاروں میں سب سے زیادہ رمضان شریف میں یہ چیز ہے، اس لیے کہ جیسے میں کل بھی درس میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نزدیک وہ پریورٹی، وہ اہمیت نہیں رہی۔ جب کسی بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جب کسی بھی مذہبی جو ہمارے ایونٹس ہیں ان کو ترجیحات نہیں دے گا، اہمیت نہیں دے گا، تو اس کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوگی، وہ اس کو بالکل نارمل لے گا۔ اچھا میں آپ لوگوں کو مثال یہیں کی دے دیتا ہوں۔ ہم نے پرسوں پہلی تراویح پڑھی، جو لوگ یہاں پر 16 تراویح تک یہاں مارکیٹ سے آوازیں آتی رہی ہیں نا، کیا وہ مسلمانوں کے بچے ہی تھے نا؟ بولیں آپ لوگ، آپ لوگوں کے اس پڑوس میں سے ہوگا کوئی۔ 16ویں تراویح میں جب کہا گیا تو منع کیا۔ کہاں سے آئے تھے وہ باہر کے نہیں تھے، امریکہ سے نہیں آئے ہوئے تھے، I-10-2 کے تھے۔ اب ان کو جب والدین نہیں سکھا رہے کہ بیٹا تراویح کی اہمیت کیا ہے، تو انہوں نے جو باہر جا کر بیڈمنٹن کھیلنا ہے نا، کہ باہر بیڈمنٹن ہے اور اندر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جن کے بچوں کو والدین نے سکھایا ہے قرآن کی اہمیت کیا ہے، رمضان میں تراویح کی اہمیت کیا ہے، ان کے بچے صفوں میں کھڑے تھے، اور جنہوں نے ترجیح دی نہیں ہے، توجہ دی نہیں ہے، ان کے بچے بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ انہیں بیڈمنٹن مبارک ہو اور آپ کے بچوں کو رمضان میں قرآن سننا مبارک ہو۔ تو یہ تربیت آپ کریں۔ اور مجھے الحمدللہ نام بھی یاد ہے کن کن کے بچے کھیل رہے تھے، بعد میں بھی انشاءاللہ وہ لگے ہوئے تھے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں رمضان شریف صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، خود آپ نے جناب وہ نیکی کے کام کرنے ہیں، اپنی اولادوں پر توجہ نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے۔ اولاد کی تربیت والدین کا یہ حق ہے، اور وہ ضرور اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ مسجد میں ہم نے جانا ہے
ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے، سماعت کرنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو اپنے نفس کو پاک کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں 4 چیزیں لکھی ہیں کہ جب کوئی شخص صبح اٹھتا ہے تو صبح اٹھ کر وہ 4 چیزیں اپنے ذہن میں رکھے۔ پہلی انہوں نے بیان کی، اسے مشارطہ کہا جاتا ہے۔ مشارطہ سے مراد کیا ہے؟ وہ شرط لگا لے اپنے ساتھ، وہ کہے کہ آج میں نے یہ بھی اچھا کام کرنا ہے، یہ بھی اچھا کام کرنا ہے، یہ بھی اچھا کام، میں نے برائیوں کی طرف قدم نہیں اٹھانا، اسے مشارطہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مراقبہ ہے۔ مراقبہ صرف یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے بندہ بیٹھ جائے، یہ مراقبہ ہو رہا ہے۔ مراقبہ یہ ہے 24 گھنٹے میں اپنے اوپر نظر رکھے کہ میری زبان استعمال جو ہو رہی ہے، کون کون سی لغویات میری زبان سے نکل رہی ہے، اسے مراقبہ کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کیا جائے کہ میں نے صبح کو یہ نیت کی تھی، یہ تہیہ کیا تھا، لہٰذا میں نے زبان سے کسی قسم کی لغویات نہیں نکالنی۔ پھر اس کے بعد ہے محاسبہ، جس کا تو رمضان شریف میں تو احادیث موجود ہیں۔ محاسبہ یہ ہے، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں اٹھ کر کہوں کہ میں راجہ محمد رفیق صاحب کا محاسبہ کروں گا، میں نہیں کر سکتا، اور یہ کہیں کہ میں شاہ صاحب کا احتساب کروں گا، یہ نہیں کر سکتا۔ جو ہمیں سلف صالحین سے عقیدہ ملا ہے، جو مذہب ہے ہمارا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں گا، آپ اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں گا، آپ اپنے آپ کو بدلیں، میں اپنے آپ کو بدلوں گا، اسے کہتے ہیں محاسبہ۔ امام غزالی علیہ رحمہ کہتے ہیں ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، بلکہ میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، اپنا محاسبہ کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ السلام، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسے پتہ تو چلے کہ تیسرا بندہ آ کر کہہ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، تو اپنے نفس سے وہ نہیں پوچھ سکتا کہ جناب حضرت صاحب آپ نے دن میں اتنے غلط کام کیے ہیں، اسے کہتے ہیں محاسبہ۔ ہر شخص اس خطبے کا یہ جو عنوان ہے وہ سن لیں کہ اپنا محاسبہ کریں، یہی ہمارا کنکلوژن ہے، یہی ہمارا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایک ہے معاقبہ، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو اللہ کے اولیاء گزرے ہیں انہوں نے اپنے جسم کو تکلیف میں مبتلا کیا، اگر ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جاتی وہ معاقبہ کیا کرتے۔ معاقبہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نافرمانی ہو جاتی تو وہ ابھی عنوان لمبا ہے، توبہ کے حوالے سے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ معاقبہ یہ ہے کہ وہ کہتے اچھا آج ہمارے نفس نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی ہے، لہٰذا اب کل سے یہ روزے کی حالت میں ہوگا، کل سے اسے کچھ کھلایا نہیں جائے گا۔ یا ہمارے جسم سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، ہم قیام اللیل کریں گے، دیر تک ہم نفل میں کھڑے رہیں گے، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے۔ یہ جو باہر حضرت صاحب تقریر فرما رہے ہیں ذرا یہ خاموش رہیں تاکہ اندر ہم تقریر کر سکیں۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جائے اس مہینے میں اللہ رحمتوں کا نزول کتنا فرماتا ہے، لوگ آرزو کریں یا اللہ پورا سال ہم روزے کی حالت میں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی آمد سے قبل، ہمارے ہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، 17 گھنٹے کا روزہ ہے، کوئی کہتا ہے جی اس دفعہ رمضان آ رہا ہے، چھوٹا ہے، نارمل ہے، گزار لیں گے، ایسے تیاری ہو رہی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے تیاری کا نہیں بتایا۔ حضور نے فرمایا بلال میرے صحابہ کو جمع کرو، سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کون آنے والا ہے؟ صحابہ ڈر گئے،
حضرت عمر کہتے ہیں میں نے تو تلوار نکالی، حضور کون آنے والا ہے، قلم کر دیا جائے سر۔ حضور نے فرمایا تم پر ایک رحمتوں کا مہینہ آنے والا، تم پر برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے، لوگوں یہ بخشش کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ عز و جل رزق کی فراوانی عطا فرما دے گا، اس میں جہنم سے چھٹکارے کا یہ مہینہ آنے والا ہے۔ اب تیاری کیسے کی جاتی؟ پورا دن روزہ ہوتا، پورا دن استغفار میں گزرتا، پوری رات قیام میں گزر جاتی۔ ہمیں تو 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے یہ اگر ہم پڑھیں، اس میں بھی ہماری تھکاوٹ جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے، کیسے پڑھیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے بڑے اس علاقے سے تراویح کے لیے لوگ کتنی تعداد میں نکلتے ہیں، اس لیے کہ میری بات وہی پہلی ہے کہ ہمارے نزدیک عبادات کی اہمیت اتنی ہی رہ گئی ہے، ہمارے پاس نالج نہیں ہے، لیکن پہلے ہی ہم اس سے مناظرے ہمارے شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، 4 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، پتہ چلے کہ اس میں جو پڑھنا ہے وہ سبق آتا ہی کسی کو نہیں ہے، رکوع کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا، لیکن مناظرہ ضرور کرنا ہے کہ 8 جائز ہیں یا 20 جائز۔ اس لیے آپ مہربانی فرمائیں جو سنت رسول ہے، جو سنت صحابہ کرام ہے، اسی پر کار بند رہیں۔ اس مہینے میں پہلا جمعہ ہے آج رمضان شریف کا، تو اس میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، افطاری کا جو وقت ہے نا، اس پہ آپ لوگ کم از کم 10 منٹ پہلے اپنے دسترخوان پر بیٹھ جائیں، گھر والوں سے کہیں آ جا کر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تیار کر لیں، کچن کی چیزیں تیار کر کے دسترخوان پر رکھیں اور بیٹھ جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو افطاری کا وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے جو دعا کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو پورا فرما دے گا۔ تو آپ لوگ کوشش کریں، جن کے مسائل ہیں، کوئی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ افطار کا وقت ہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے تیرے نبی نے فرمایا ہے تو دعائیں اس وقت قبول کرتا ہے، آپ دعا کریں۔ اس مہینے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عروج پر ہوتی تھی، اور آپ لوگ بھی جنہیں اللہ نے نوازا ہوا ہے، انتظار نہ کریں کہ فطرانہ ہم عید والے دن نماز پڑھ کے دیں گے، وہ پہلے سے ہی غریبوں کی مدد کریں، پہلے سے ہی غریبوں کے گھروں میں راشن کا انتظام کریں۔ دیکھیں نا جو امیر ہیں وہ 5 دن پہلے جا کر مارٹس میں جا کر شاپنگ شروع کر دی، گروسری انہوں نے کر لی کہ بھئی رمضان آنے والا، رمضان میں باہر نہیں جا سکتے۔ تو جو غریب ہے وہ رمضان میں مزدوری کرے، اچھا نہیں ہے کہ امیر لوگ ان کے گھروں میں راشن پہنچا دیں کہ اگر ہم سکون سے روزہ رکھیں گے تو تم بھی ہمارے بھائیو، تم بھی سکون سے روزہ رکھو۔ یہ نظریہ اپنا لیں، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔